بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ یہ رات کا آخری پہر تھا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، آتی بھی کیسے؟ آج میرے شوہر نذیر کے بغیر مجھے ایک ہفتہ ہونے کو آیا تھا۔ میں ماہی پہ آپ کی طرح تڑپ رہی تھی۔ ہماری شادی نئی نئی ہوئی تھی، ہماری شادی کو بھی مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ حاجہ بیگم یعنی میری ساس نے نذیر کو نوکری کے لیے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ وہ بیچارہ روزگار کے سلسلے میں پہلے پورے گاؤں میں پھرتا رہا، مگر کسی نے اس پر ترس نہ کھایا۔ شاید سبھی جانتے تھے کہ یہ نئی نویلی شادی کر کے آیا ہے، کام میں اس کا دل نہ لگے گا۔ تنگ آ کر نذیر نے باہر جانے کی ٹھانی۔ اپنے ایک دوست کے ذریعے اس نے کاغذات جمع کروائے اور پھر بیرون ملک چلا گیا۔ نذیر راتوں رات گیا تھا، اسی وجہ سے میں ہر دم اسے یاد کرتی رہتی، لیکن آج نہ جانے کیوں رات کے آخری پہر دستک دینے والے کا انداز نذیر کے جیسا ہی تھا۔ میں نے دوڑ کر دروازہ کھولا، یہ بھی نہ پوچھا کون ہو۔ نذیر کے ہاتھ کی دستک اور اس کے قدموں کی چاپ میں لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ دروازہ کھولا تو وہی تھا۔ مجھے اپنی نظروں پر یقین نہ آیا۔ نذیر تم؟ اور وہ بھی ابھی اس وقت یہاں؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ میں آگے بڑھی تو اس نے بھی مجھے باہوں میں بھر لیا۔ نذیر کے آنے کی اگرچہ مجھے خوشی بھی تھی، لیکن ایک ہفتے بعد ہی پردیس سے اس کا گھر واپس آنا ظاہر ہے کہ کافی حیرت انگیز بات تھی۔ ہم لوگ اندرون سندھ کے علاقے میں رہتے تھے، یہاں پر بیرون ملک جانے والے لوگ سالوں پلٹ کر نہیں آتے تھے۔ میں بھی اپنے شوہر کے واپس آنے کی امید تقریباً ختم کیے بیٹھی تھی کہ نذیر کو سامنے دیکھ لیا۔ خیر نذیر نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی اداسی تھی۔ میں نے کہا نذیر آخر تمہیں ہوا کیا ہے؟ کیا پریشانی ہے؟ نذیر کہنے لگا نہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں بلکہ خوشی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب سے ایک پتھر نکالا۔ یہ کیا ہے نذیر؟ میں نے حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھا۔ وہ پتھر انتہائی خوبصورت اور سفید رنگ کا معلوم ہوتا تھا۔ بھلے لوکی، یہ پتھر اس کرسی میں نصب کر دے جس پر گاؤں کی اکثر عورتیں آ کر بیٹھتی ہیں۔ مگر کیوں؟ میں نے حیرت سے نذیر کی طرف دیکھا۔ میں اسے پردیس سے خاص محنت سے لے کر آیا ہوں، تو جانتی نہیں اس پتھر کے کیا کیا کمالات ہیں؟ نذیر نے بڑے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ کیا کیا کمالات ہیں نذیرے؟ میں نے بھی دلچسپی سے پوچھا تو بولا، زیادہ باتیں نہ کر، اس کی کرامات تجھے کل سمجھ میں آ جائیں گی۔ بس جو کوئی حاملہ عورت تجھے گاؤں میں نظر آئے اس سے کہے کہ ایک پل کو اس کرسی پر بیٹھے، اس کے بعد دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ نذیر نے ذو معنی بات کہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں بھی پریشان ہو گئی، کیونکہ خود نذیر کی بہن کو بھی اولاد نہیں تھی۔ وہ اولاد کے لیے برسوں سے تڑپ رہی تھی۔ اب تو اس کا شوہر ماجد دوسری شادی بھی کرنے لگا تھا۔ نذیر ان سب باتوں سے پریشان رہتا تھا، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ نذیر کے گھر میں یہ واحد شادی تھی جو وٹا سٹا کے بدلے میں نہیں تھی، ورنہ تو شاید نذیر کو اتنا پریشان نہ ہونا پڑتا۔ بہرحال نذیر کا کہنا تھا کہ اس کرسی پر بیٹھنے والی ہر بانجھ عورت فوراً ہی حاملہ ہو جائے گی۔ نذیر کی بات پریشان کر دینے والی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں خوش بھی تھی۔ میں تو اپنے شوہر کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین رکھتی تھی۔ وہ رات کو دن کہے یا دن کو رات، میں ماننا ثواب کا کام سمجھتی تھی۔ خیر ہماری تو تربیت ہی ایسی تھی۔ میں نے اگلے ہی دن وہ سفید رنگ کا پتھر صحن میں پڑی رہنے والی اس کرسی میں نصب کر دیا۔ یہ کرسی ہمارے عام استعمال میں رہتی تھی۔ بہرحال مجھے اپنے شوہر کی بات پر یقین تھا۔ اگلے دن نذیر کی آمد کی خبر پورے گاؤں کو مل چکی تھی۔ نذیر نے مجھے یہ نہ بتایا کہ وہ ہفتے بھر میں ہی پردیس سے کیوں لوٹ آیا، بس اس نے کہا تھا کہ کوئی مجبوری پڑ گئی تھی جو اسے آنا پڑا۔ میں سمجھ نہ پائی یہ بات، لیکن گاؤں کے لوگوں نے جب سنا تو مرد اور عورتیں میرے گھر آنے لگے۔ مرد تو نذیر سے ملنے آئے تھے اور عورتیں شاید مجھے مبارکباد کہنے کہ میرا شوہر اتنی جلدی پردیس سے واپس لوٹ آیا تھا، لیکن میں انہیں کیا بتاتی کہ وہ خالی ہاتھ آیا ہے۔ بہرحال چند ایک عورتوں نے تو اس بات کا طعنہ نہ دیا، لیکن اکثر ہی عورتیں ذو معنی جملے مجھے کسنے لگیں، کہنے لگیں کہ تیرا بندہ کبھی کما نہیں سکے گا، یہ تو گھر میں چارپائی سے ہی بندھا رہے گا۔ تمہیں چاہیے کہ اس نکمے نکٹھو کو ابھی چھوڑ دو، کل کو کوئی بچہ ہو گیا تو مجبور ہو جاؤ گی۔ میں نذیرے سے سچا پیار کرتی تھی، ان عورتوں کی کڑوی کسیلی باتیں برداشت نہ کر سکی اور کہہ دیا، میرا شوہر پردیس سے جو لایا ہے نا،
वो आज तक गांव में किसी ने न लाया होगा। मैंने उसी पत्थर वाली कुर्सी का सहारा लेते हुए कहा तो औरतें मेरा मुंह देखने लगी। भला क्या लाया है तेरा बंदा? एक ने सवाल किया तो मैंने भी बता दिया कि परदेश से एक ऐसी कुर्सी लाया है जिस पर बैठते ही कोई भी बांझ औरत हामला हो जाए। ये सुनना था कि औरतों ने मुंह में उंगलियां दाब ली। नहीं, ये कैसे मुमकिन है? क्या तेरे शौहर ने कोई जादुई पत्थर लाया है? ये तो मैं नहीं जानती, तुमने अगर पूछना है तो उसी से पूछ लो, मैंने इतरा कर कहा। तो औरतें भी शशोपंच में पड़ गईं। अब कुर्सी को एक बार आजमाना तो बनता था। बिलाखिर सबसे पहले रज़िया नामी खातून को उस कुर्सी पर बैठने को कहा गया। मेरे शौहर नज़ीर ने कहा था कि कुर्सी पर कम से कम 5 वक्त एक औरत बैठे, उसके बाद जाकर हमल ठहरेगा। औरतों ने उसकी बात पर अमल करते हुए ये सिलसिला शुरू कर दिया। अब तो गांव में एक नया मशगला ही औरतों को मिल गया था। जो बांझ होती या ना होती, शादी को ज़्यादा अरसा गुजर जाता तो मेरे घर आ जाती और उस कुर्सी पर बैठे रहती। फिर क्या था, देखते ही देखते पूरे गांव में नज़ीर के घर की करामत वाली कुर्सी का चर्चा हो गया। औरतें आती और कुर्सी पर बैठती जाती। अभी 1 महीना होने को नहीं आया था। मुझे 4 हफ्ते गुजरने का इंतज़ार था। नज़ीर के मुताबिक इस कुर्सी पर बैठने के नतीजे 4 या 5 हफ्तों के बाद बरामद होते हैं। खैर, अगले जुम्मे को रज़िया के 4 हफ्ते पूरे होना थे, लेकिन उससे पहले ही उसने पूरे गांव को खुशखबरी सुना दी कि वो उम्मीद से है। बस फिर क्या था, जब दाई हलीमा ने भी इस बात की तस्दीक कर दी तो गांव की औरतों में कोहराम मच गया। वो तो मेरे घर पर टूट पड़ी। सभी मुझे पीरनी फ़कीरनी समझने लगे। नज़ीर को तो लोगों ने पीर साहिब कहना शुरू कर दिया। कुछ लोग तो नजराना और हदिया लेकर हमारे घर पहुंच गए कि पीर साहिब से दुआ करवानी है। ये देखकर नज़ीर भी बड़ा हैरान और खुश था। हमारे लिए तो ये कुर्सी अलादीन का चिराग बन गई। नज़ीर अब औरतों से खूब पैसे लेता और जो कोई हदिया देता वो भी कबूल कर लेता। हमारा तो रोज़गार ही चल पड़ा था। मैं नज़ीरे से कहती कि तुझे अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इस बात पर वो मुस्कुरा देता। उसकी मुस्कुराहट में अजीब सी बेचैनी होती। लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता ये सिलसिला कम पड़ने लगा। कुर्सी पर बैठने वाली एक भी औरत अगले 1 महीने के अंदर उम्मीद से ना हुई तो पूरे गांव में फैली शोहरत आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ने लगी। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ ने नज़ीरे को झूठा कहा और कुछ ने मुझे मक्कार। बहरहाल लोगों की बातों का तो हम निशाना ही बन गए। लेकिन अब क्या हो सकता था, मैं भी सख्त परेशान थी। अगले दिन एक और हैरत अंगेज़ बात हुई कि मैं सुबह को उठी तो नज़ीर घर से गायब था। मैंने उसे बहुतेरा तलाश किया मगर वो ना मिला। मैंने जल्दी से जाकर देखा तो कुर्सी से वो पत्थर भी गायब था। गोया नज़ीर पत्थर लेकर घर से गया था। अब तो परेशानी मज़ीद बढ़ गई कि खुदा जाने नज़ीर कहाँ चला गया है। मुझे इस मुश्किल वक्त में अकेला क्यों छोड़ गया। मेरी आंखें आंसू बरसाने लगीं। 3 दिन यूं ही गुजर गए। नज़ीर नहीं आया। मैं उसके इंतज़ार में पागल हुए जा रही थी। खुदा न खास्ता फिर कहीं परदेश तो नहीं चला गया। मैं दिल ही दिल में खुद से सवाल करती। अड़ोस पड़ोस की औरतें अब तो बाकायदा ताज़ियत के लिए आने लगी थीं। मेरा हाल तो ऐसा था कि काटो तो बदन में लहू नहीं। मैं अपने शौहर की जुदाई में दिन रात तड़प रही थी। यहाँ तक कि पूरे 40 दिन गुजर गए। ये 40 दिन मैंने कैसे गुजारे ये मैं ही जानती हूँ। 40 दिन के बाद फिर दरवाजे पर वही दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे दिल का चैन, आंखों का नूर नज़ीर सामने खड़ा था। नज़ीरे को देखते ही मैं उस पर बरस पड़ी। कहाँ थे नज़ीर? मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। जाने से पहले एक बार तो बता देते। नज़ीर के सीने से लगकर मुझे एहसास हुआ कि ये वो नज़ीर नहीं है। उसकी तबीयत में खासा ठहराव आ गया था। मैंने चौंक कर उसके चेहरे की जानिब देखा तो वहाँ भी अजीब ही सुकून और तमानियत थी। उसके चेहरे की दाढ़ी बढ़ी हुई थी जबकि आंखों में एक अजीब सी चमक थी। नज़ीर, तुझे क्या हुआ है? तू ठीक तो है ना? मैंने उसे झंझोड़ कर पूछा तो कहने लगा, हाँ भले लोगी, मैं ठीक हूँ, बल्कि अब ही तो ठीक हुआ हूँ। नज़ीर ने कहा, फिर गुमसुम सा चेहरा लिए घर के अंदर आ गया। हाजरा बेगम यानी कि मेरी सासू माँ भी उसे देखकर बहुत खुश हुई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्द वापस लौट आएगा। खैर, बाकी बातों से फारिग होकर हमारे राज़ो न्याज का वक्त हुआ तो मैं नज़ीर के सर हो ली। बताओ ना नज़ीर, कहाँ गए थे? वो पत्थर कहाँ गया जिसकी करामत से हमें पैसे मिलने लगे थे? और तू कहाँ चला गया था? मेरे सारे सवालात पर नज़ीर ने कहा कि वो इन सब का जवाब देगा, लेकिन पहले मैं उससे वादा करूं कि मैं उसकी हर बात मानूंगी
اور خصوصاً اس کی ایک بات لازمی مانوں گی، چاہے وہ میری طبیعت پر کتنی ہی گراں کیوں نہ گزرے۔ نذیر کو میں نے وعدے قسمیں دے کر بات بتانے پر مجبور کیا تو کہنے لگا، میں شروع سے ہی لالچی طبیعت کا مالک تھا۔ میں ہمیشہ سوچتا کہ میرے ہاتھ کو ایسی چیز لگے جس سے میں راتوں رات امیر ہو جاؤں۔ میں نے اس سب کے لیے کوشش بھی بہت کی، ایسا نہیں ہے کہ کوشش نہیں کی، سب تمہارے سامنے ہی ہے۔ میں اول دن سے کس قدر دوڑ دھوپ کر رہا تھا۔ میں نے اپنے دوستوں سے قرض لے کر ایک ٹریول ایجنٹ کو پیسے دیے تاکہ وہ روزگار کے سلسلے میں مجھے دبئی بھجوا سکے۔ دبئی کون سا دور ہے، یہاں سے اکثر لوگ غیر قانونی ہی جاتے ہیں۔ اگر میں قانونی طور پر دبئی جاتا تو 4-5 لاکھ روپے تو لگ ہی جاتے، لہٰذا مجھے 50,000 روپے کی رقم کا بندوبست کرنا تھا، کیونکہ ایجنٹ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کم رقم میں سمندر کے ذریعے مجھے دبئی پہنچا دے گا۔ میں اپنے دن رات دبئی میں گزرتے دیکھنے لگا، آنکھوں میں خواب سجائے۔ جب میں اس ایجنٹ کے پاس پہنچا تو اس نے بھی مجھے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا، کہنے لگا کہ بس کل ہی تیار ہو جاؤ، تمہارے پردیس پہنچنے کا وقت قریب آ گیا۔ خیر اس کی باتوں میں تو میں پہلے ہی آیا ہوا تھا۔ میں نے خوشی خوشی سفر کی تیاری باندھی اور سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہم لوگ کراچی کی ایک بندرگاہ پر اترے تھے۔ یہاں سے کچھ گاڑیوں نے ہمیں آگے لے کر جانا تھا اور پھر کشتیوں کے ذریعے ہم نے سمندر پار کرنا تھا۔ یہ مشکل مرحلے کیسے کٹے میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ مجھے پورے 18 گھنٹے بھوکا رہنا پڑا۔ خدا خدا کر کے رات ہوئی، ہمیں کشتیوں میں بھیڑ بکریوں کی طرح سوار کر دیا گیا۔ کشتی ایک کنارے پر پہنچی تو وہاں پر معلوم ہوا کہ ابھی تو سفر یہاں سے میلوں دور ہے۔ مجھے اب آ کر اندازہ ہوا تھا کہ دبئی غیر قانونی طور پر جانا کس قدر مشکل کام ہے۔ جا بجا پولیس کے چھاپے مارنے کا ڈر یا دشمن ملک سے آنے والی گولیوں کا خوف، موت ہمارے سروں پر تھی۔ ایسے میں بہت پریشان ہوا۔ قصہ مختصراً یہ کہ کسی طرح میں دبئی پہنچ ہی گیا۔ دبئی کی سرزمین پر قدم رکھتے مجھے یقین نہ آیا کہ میں نے واقعی اپنی منزل پا لی ہے، مگر جو کچھ میں نے سوچا تھا وہ اتنا آسان نہیں تھا، اور نہ ہی مجھے یہاں کسی خاص نوکری کے لیے بلایا گیا تھا۔ تو جانتی ہے میں اچھی شکل و صورت کا مالک ہوں، گاؤں کی لڑکیاں پہلے بھی مجھ پر مرتی تھیں۔ نذیر نے اتراتے ہوئے کہا تو میں اس کی طرف دیکھ کر ہنس پڑی۔ ہاں جانتی ہوں، تیرا چہرہ ستاروں کے جھرمٹ میں چاند جیسا ہے۔ اب بتانا آگے کیا ہوا؟ پتھر کا کیا تعلق ہے اس کہانی سے؟ میں نے بے تابی سے پوچھا۔ سن تو، تجھے اس پتھر کا تعلق بھی اس کہانی سے مل ہی جائے گا۔ نذیر نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ یہاں پہنچ کر ہمیں ایک ہوٹل میں ٹھہرایا گیا۔ اس ہوٹل میں لوگوں کو مختلف گروپوں میں بانٹا گیا۔ ان میں سے کچھ کالے، کچھ گورے، کچھ کم عمر اور زیادہ عمر کے مردوں کو الگ الگ کیا گیا۔ یہ بھی ایک عجیب عمل تھا۔ خوبصورتی اور جلد کی نزاکت کی بنا پر ان لوگوں کو الگ الگ کیا جا رہا تھا۔ سخت جان مردوں کو مزدوری وغیرہ جیسے کاموں کے لیے رکھا گیا، اور ہم جیسے جو بھی جوان اور کچی عمر کے تھے انہیں نہ جانے کن خفیہ مقاصد کے لیے استعمال کیا جانے لگا تھا۔ اس سب کا اندازہ مجھے وہاں کے ماحول سے ہو گیا تھا۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے ایسے حالات سے دوچار ہونا پڑے گا۔ مجھے جب اندازہ ہوا کہ یہاں اس قسم کے کھیل کھیلے جاتے ہیں تو اپنے آنے پر سخت پچھتاوا ہونے لگا۔ اپنے ملک میں تو ایسی باتوں کا تصور بھی نہیں ہوتا۔ خیر ابھی اگلا مرحلہ باقی تھا۔ اگلی شام ہمیں انتہائی مرغن کھانا کھلایا گیا۔ کھانا اس قدر لذیذ تھا کہ پہلا نوالا بھرتے ہی میں ساری دنیا کے ذائقے بھول گیا۔ اعلیٰ کپڑے، عمدہ خوشبوئیں، ہمیں تو جیسے زندگی کی ہر آسائش سے لاد دیا گیا۔ میں بھی حیران تھا کہ آخر مجھ میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں جو مجھے اس قدر عنایتوں سے نوازا جا رہا ہے۔ خیر 2-3 دن ہماری خاطر مدارت کے بعد ان لوگوں نے ہم پر انکشاف کیا کہ ہم میں سے جو لوگ چاہیں اپنے آپ کو یہاں آنے والے سیاحوں کی خدمت کے لیے پیش کر سکتے ہیں۔ ان کا مزاج الگ طرز کا ہوتا ہے۔ یہ کم عمر لڑکوں کو اپنا غلام بنا کر فخر سمجھتے ہیں۔ ان میں سے کچھ عربی شیخ بھی تھے اور کچھ انگریز بھی تھے جن کے مزاج آوارہ ہوتے ہیں اور طبیعت بے چینی سے بھری ہوتی ہے۔ میں تو یہ سن کر ہی کانپ گیا۔ میں چاہتا تھا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ اسی شام میرے کمرے میں ایک آدمی آیا، کہنے لگا یہاں پر کسی کو بھی اپنی مرضی کے مطابق کام نہیں ملتا۔ اگر تم کام کرنا چاہتے ہو تو اس کے بدلے میں تمہیں بے پناہ معاوضہ ملے گا۔ بولو تمہیں کتنے پیسے چاہیے؟ یہ کہہ کر اس نے الماری کھولی جو نوٹوں کی گڈیوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے 2-4 گڈیاں میرے سامنے میرے بیڈ پر پھینکی اور کہنے لگا اس سے تمہاری زندگی سنور جائے گی اور تمہاری 7 نسلیں عیش کریں گی۔ بندے کی پیشکش پر میں حیران رہ گیا۔ میں نے پیسوں پر تھوک کر کہا
لعنت بھیجتا ہوں میں ایسے پیسے پر، مجھے اپنے ملک واپس جانا ہے۔ ان لوگوں نے مجھے بہت بلیک میل کیا، مارا پیٹا، یہ اب ایک الگ کہانی ہے جو میں تمہیں سنانے بیٹھوں گا تو تم رو پڑو گی۔ قصہ مختصر یہ کہ میں وہاں سے نکل آیا۔ اب مسئلہ گھر جانے کا تھا، کیونکہ یہاں آ تو گیا تھا، لیکن یہاں سے بھاگنا ناممکنات میں سے ایک تھا۔ جگہ جگہ پر پولیس چھاپے مار رہی تھی۔ جب میں ہوٹل میں تھا میں نے اللہ سے منت مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہیں پر کسی باعزت کام سے نواز دے تاکہ میں اپنے گھر والوں کو مایوس نہ کر سکوں، لیکن میری کبھی کوئی دعا قبول جو نہیں ہوئی، اس بار بھی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ سچ کہوں تو میرا تو خدا پر سے یقین اٹھ گیا تھا۔ پھر وہاں پر ایک جاننے والا پاکستانی ملا۔ اس نے کہا کہ اگر نکلنا چاہتے ہو تو ابھی یہاں سے چلو، ورنہ بعد میں موقع نہیں ملے گا۔ اس کی بات میں دم تھا، وہاں سے نکلنا ہی عافیت تھا۔ میں اس کے ہمراہ وہاں سے چلا آیا۔ واپسی پر میں بے حد تھکا ہوا تھا، چہرے پر پریشانیاں اور جسم پر زخم کے آثار تھے۔ میں کیا سوچ کر گھر سے نکلا تھا اور کیا لے کر لوٹا تھا، اس پریشانی نے مجھے گھلانا شروع کر دیا۔ میں نے سوچا تھا کہ کم از کم 1 مہینے بعد گھر جاؤں گا، باقی وقت بھیک مانگ کر گزار دوں گا۔ میں ہر وہ کام کرنا چاہتا تھا جس سے میں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤں۔ ایک دن میں نے سوچا کیوں نہ کالا جادو سیکھ کر دولت ایک ہی بار حاصل کر لی جائے۔ کالا جادو سیکھنے سے میری منزل مجھے مل سکتی تھی۔ تبھی میں ایک بابا کے مزار پر جا رہا تھا کہ راستے میں ایک بزرگ سے میری ملاقات ہوئی۔ ان کا چہرہ نورانی تھا اور کافی باروب معلوم ہوتے تھے۔ میری پریشانی انہوں نے پل بھر میں کیسے اگلوا لی میں نہیں جانتا۔ انہیں میری سوچ پر نہایت افسوس ہوا۔ میں نے کہا علامہ صاحب، خدا تعالیٰ بھی انسانوں کے ساتھ عجیب معاملات کرتا ہے۔ جب ہم سے پہلی امتیں جنہیں خدا کی ذات پر قائل کرنا زیادہ آسان تھا، انہیں خدا نے ہزاروں معجزے دکھائے، تو ہم آج کل کے انسانوں کو جو اتنے زیادہ پریشان اور کشمکش کا شکار ہیں، جن کا ایمان صبح شام ڈگمگاتا ہے، انہیں کیوں کوئی معجزہ نہیں دکھاتا؟ پیر صاحب، میرے تو دل میں اب خدا کی محبت نہ ہونے کے برابر ہے۔ میرا ایمان ڈگمگا رہا ہے۔ وہ کیسے اپنے بندوں کو مشکلات میں چھوڑ سکتا ہے؟ گنہگار لوگ عیاشیوں میں لگے ہیں۔ کیا مشکلات اور پریشانیاں صرف اللہ کے نیک بندوں کے لیے رہ گئیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا یہی صلہ ہے؟ میری گستاخانہ باتیں سن کر علامہ صاحب نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولے، بیٹے تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، تم مایوسیوں کی اتھا گہرائیوں میں گر گئے ہو۔ مایوسی میں ایسی باتیں کرنا انسان کی فطرت ہے، لیکن تم فکر نہیں کرو، اگر تم معجزہ چاہتے ہو تو میں تمہیں معجزہ بھی دکھا دوں گا، لیکن اس کا غلط استعمال مت کرنا بیٹے، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے پتھر والی بات کہی اور وہ پتھر میرے حوالے کر دیا۔ مجھے یقین تو نہیں تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر پتھر والی یہ بات بھی غلط ہوئی تو میں کالا جادو سیکھنے ضرور جاؤں گا، لیکن خدا کی کرنی وہ سچ ہو گئی۔ پھر 2 مہینے بعد جب پتھر نے کام کرنا چھوڑ دیا تو میں بابا جی کے پاس واپس گیا۔ انہیں بتایا کہ یہ پتھر تو کسی کام کا نہیں۔ کہنے لگے، یہ تو خدا پر ایمان لانے کے لیے ایک نشانی کے طور پر دیا تھا، نہ کہ تم اسے کاروبار کا ذریعہ بنا لیتے۔ ان کی باتوں پر مجھے بہت شرمندگی ہوئی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی قسم کے معجزے کی دکھانے کی ضرورت نہیں، نہ ہی اسے ہم جیسے حقیر بندوں کی عبادت کی ضرورت ہے۔ وہ بے نیاز ہے اور رہے گا، اور تم نے خدا کی ذات کو آزمانے کی گستاخی کی ہے، اس سے معافی مانگو۔ وہ تو شکر ہے کہ تم میرے پاس آ گئے، اللہ نے تمہارے لیے مجھے وسیلہ بنایا، ورنہ نہ جانے تیرا کیا بنتا۔ یہ کہہ کر بزرگ وہاں سے چلے گئے۔ میں ان کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ بس یہ کہانی ہے۔ نذیر نے سر جھکا لیا۔ اب مجھے ساری کہانی سمجھ میں آ گئی تھی۔ نذیر کے کہنے پر میں نے بھی 5 وقتہ نماز کی پابندی شروع کر دی، کیونکہ ہم دونوں کی زندگی میں اگر کوئی کمی تھی تو وہ نماز روزے کی تھی۔ ہم لوگوں کی نماز روزے کی پابندی سے اثر یہ ہوا کہ جلد ہی نذیرے کی نوکری لگ گئی۔ رفتہ رفتہ ہماری زندگی میں برکت آتی گئی۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔